الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدنا علما وعملا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے کے رخ سے پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کر کے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل فرماتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے۔ یہ آیت پیشین گوئی تھی کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے یا اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف ہے۔ سمت کا تعین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے وقوف جو لوگ ہوں گے یہ کہیں گے کہ کون سی بات تھی جس وجہ سے یہ اپنے قبلے سے پھر گئے جس پر یہ پہلے چلے آ رہے تھے۔ تو یہ فرما دیجئے کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد یہ دلیل بن جائے گی کہ در حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے کسی ایک خاص سمت کا وہ نہیں ہے کہ انسان اسی کی وجہ سے وہ خاص سمت کو مقرر کر لے تو دوسری سمت کے لیے اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہر سمت موجود ہے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ کون سا حکم دیتے ہیں اور کسی وقت کون سا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا امت مسلمہ کے لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جیسے کہ آخری زمانے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے یہ ہدایت کے لیے آخری زمانہ چنا گیا، تو تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
تم لوگوں کو، امت مسلمہ کو اس کو دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امت کے مقابلے میں بھی زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے امت مسلمہ کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو یہ گواہی جو ہے یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جب ان کی امتیں انکار کر دیں گی تو امت مسلمہ تمام انبیاء کے لیے گواہی کے لیے اٹھے گی اور لوگوں کے خلاف گواہی دے گی، اور کہا جائے گا، وہ امتیں کہیں گی کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ کس طرح سے ہم پر گواہی دے سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنی ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ تو بعض مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی مراد لیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت اور تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ اور قبلے کو جو پہلی مرتبہ بیت المقدس کو جو قبلہ بنانے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ان میں سے ممن ینقلب علی عقبیہ، کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں پھر کیا فرق رہ جاتا۔ اور اللہ پاک نے صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تھا، لیکن اس اچانک تبدیلی بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس کے لیے جو مکہ سے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، مہاجرین جو آئے تھے، صدیوں سے وہ مکہ والے جو تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز عبادت کرتے تھے یا اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ یہاں جب آئے تو یہ ان کی مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا کہ اپنی بات کرتے ہیں۔ تو صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یک بدل لینا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائی اور ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد نیا قبلہ اختیار کر لینا ان کے لیے مشکل تھا۔ بعد میں جب اللہ پاک نے تبدیلی کی اور پچھلے قبلے کی طرف مڑنے کا حکم دیا، تو پھر وہاں کے جو مدینہ کے یہودی تھے، اب یہ ان کی آزمائش تھی منافقین کی کہ یہ پیروی کرتے ہیں یا کہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ تو جب پھر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، دونوں طرف آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ لوگ بھی سوال کرنے لگے کہ جن لوگوں نے پہلے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی قبول ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں یہ بھی قبول ہیں۔ اس دوران میں اگر کسی کو موت آ گئی تو اس نے چونکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا ہے تو سب کسی کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 144، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب جب یہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، کیونکہ
اللہ ताला ने बैतुल्लाह को जो कदीम इबादत गाह है उसी को ही फाइनल किबला बनाना था। इससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादें भी वाबस्ता थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबई ख्वाहिश भी ये थी। तो आपको वही का इंतजार था कि कब दोबारा से किबले की तब्दीली का हुक्म आएगा। तो आप तब्दीली के इंतजार में और इश्तियाक में कभी कभी आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखते थे। तो इस आयत में आपकी इस कैफियत को बयान किया गया है। आयत नंबर 145। और जिन लोगों को किताब की तालीम दी गई है, अगर तुम उनके पास हर किस्म की निशानियां ले आओ, तब भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना तुम उनके किबले पर अमल करने वाले हो, ना ये एक दूसरे के किबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसके बाद अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, तो इस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अब यहाँ पर अहले किताब भी अच्छी तरह जानते थे कि किबले की तब्दीली का जो हुक्म दिया गया है वो बिल्कुल बरहक है। वजह इसकी ये है कि एक तो वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे और ये बात तारीखी तौर पर साबित थी कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का में काबा तामीर किया था। तो बाज मौरखीन ने तो खुद तौरात के दलाइल से साबित किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद हजरत इसहाक समेत सबका किबला काबा ही था। और इसके बारे में दलाइल किताबों में मौजूद हैं। और यहूदी बैतुल मक़दस को अपना किबला मानते थे, जो वो भी उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर रखा था। तो ईसाई जो थे बैतुल लहम वाली साइड को, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, वो उसको मानते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग तो आपस में भी एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते। कि बैतुल मक़दस एक मस्जिद है लेकिन उन्होंने दो किबले बनाए हुए हैं, तो ना ये तुम्हारे किबले की पैरवी करेंगे। ये क्या करते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अगर आप इनकी ख्वाहिशात के पीछे चले तो आपके पास तो इल्म आ चुका है, तो इसके बाद अगर कहीं आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, तो इस सूरत में आपका शुमार यकीनन जालिमों में हो जाएगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है, यानी अहले किताब, ये इस किबले को ऐसे पहचानते हैं जैसा कि कमा यारिफूना अबनाअहुम, अपने बेटों को पहचानते हैं। इंसान अपने बेटों को पहचानने में कभी गलती नहीं करता। तो ये भी इस किबले को पहचानते हैं, लेकिन जानबूझकर यहाँ पर छुपा रहे हैं हक को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ कि ये हक को छुपाते हूँ। इनका एक गिरोह तो हमेशा ही हक को छुपाता आया है, जानबूझकर हक को छुपाता आया है। और हक वही है जो आपके परवरदिगार की तरफ से आया है, आप शक करने वालों में हरगिज शामिल ना हो। आयत 148, वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। और हर गिरोह के लिए एक सिम्मत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, लिहाजा तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहां कहीं भी होगे, अल्लाह तुम सबको अपने पास ले आएगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम जहां से भी सफर के लिए निकलो, अपना मुंह नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ करो, और यकीनन यही बात हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। अल्लाह पाक ने यहाँ पर वही बात अभी चल रही है। तो बस बात इतनी सी है कि बात हर गिरोह ने एक सिमत बनाई हुई है, लेकिन आप उम्मत मोहम्मदिया को ये कहा गया कि सिम्मतों के मामले में ज्यादा इनके साथ बहस ना करो, नेक कामों पर तवज्जो दो, नेक कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जहां कहीं भी तुम होगे, अल्लाह तुमको सबको इकट्ठा करके अपने पास ले आएगा। अब सफर में भी यहाँ अहकाम दे दिए गए। इंसान सफर में भी है तो उसको अपना रुख जो है वो काबा की तरफ ही करना है। सफर हो, हजर हो, कहीं भी हो। तो यहाँ पर इन आयतों में 3 मरतबा अल्लाह पाक ने दोहराया कि अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करना है। एक आम हालात में दोहराया, एक ये कि सफर में जहां भी हूं तब। ये सफर से मतलब है कि मदीना से बाहर, मक्का से बाहर किसी भी शहर में चले जाए, रुख इधर ही होगा। तो यहाँ पर वहां कहीं मक्का से बाहर जाने के बाद ये फरीजा खत्म नहीं हो जाएगा। अब तीसरी मर्तबा अल्लाह पाक ने फरमाया, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक
शतर मस्जिदिल हराम, जहां से भी तुम निकलो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और तुम जहां कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बाजी का मौका ना मिले। मतलब ये है कि हुज्जत बाजी क्या करते थे यहूदी, ये एतराज करते थे कि देखो हमारा दीन बरहक है, यानी वो अपने जो जिस दीन पर कायम थे वो कह रहे थे देखो हमारा दीन बरहक है, इसी वजह से ये लोग हमारे किबले की तरफ रुख करने पर मजबूर हुए हैं। और मुशरिकीन मक्का ये बहस करते थे कि मुसलमान अपने आप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हैं, मगर इन्होंने इब्राहिमी किबले को छोड़कर ये सख्त संगीन जुर्म कर लिया है। तो अब जो किबले की मसलहत थी वो हासिल हो गई, तो अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों का किबला काबा करार दे दिया, और दोनों हुज्जतें खत्म हो गई, यहूद की हुज्जत भी खत्म हो गई और मुशरिकीन मक्का की भी हुज्जत खत्म हो गई। लेकिन जिन लोगों ने हुज्जत करने की कट हुज्जत थी, इसको कहते हैं कि कभी बात की तरफ आए ही ना, सीधी बात की तरफ आए ही ना, और तो अल्लाह ने फरमाया कि जिन्होंने कट हुज्जती करने की कसम खा रखी है, एतराज करने की कसम खा रखी है, वो लोग जो हैं उनकी ज़बानें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम लोग क्या करो, तुम लोग वो कभी खामोश नहीं होंगे, तो तुम उनसे मत डरो। फला तख्शौहुम वख्शौनी, तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो। वली उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूं और ताकि तुम हिदायत हासिल कर लो। ये इनाम हिदायत का इनाम है। कुरान की सूरत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की सूरत में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ना इनाम मुकम्मल करने के लिए ये बात जरूरी है कि तुम मुझ पर ईमान रखो और लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। और ये ऐसे ही है, ये नेमत ऐसे ही है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तअलमून। ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा, जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तो ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी अल्लाह ताला ने जो बताए, सबसे पहला है आयतों की तिलावत करना, दूसरा है तज़किया करना, तीसरा है किताब की तालीम देना और चौथा है हिकमत की तालीम देना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी दूसरे अंबिया से ज्यादा हैं। तो अब यहाँ पर इनाम जो अल्लाह ने बताया, ये जो ईमान हमें अता किया गया, कुरान अता किया गया, रसूल अता किए गए, ये सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने इसको नेमत कहा और ये नेमत का इत्तमाम कर दिया उम्मत मोहम्मदिया पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक देकर। अब ये आखिरी नेमत अल्लाह ने पूरी कर दी है, इसके बाद और इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं आने वाली, इसलिए इसकी पैरवी करना। इसके लिए अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तो बस तुम मेरा जिक्र करो ताकि मैं भी तुम्हारा जिक्र करूं। यानी जब अल्लाह को हम याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें याद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जब मेरा बंदा किसी तन्हाई में मुझे याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में, खलवत में याद करता हूँ, और जब मेरा बंदा मजलिस में याद करता है तो मैं इनसे बेहतर मजलिस में उसको याद करता हूँ, यानी फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। तो आप अपना शुमार देखिए कि अल्लाह पाक ने इस कुरान पढ़ने वालों का शुमार, अल्लाह का जिक्र करने वालों का शुमार कैसे किया, कि हम यहाँ पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं इकट्ठे होकर इंसानों के दरमियान, और अल्लाह ताला हमारा जिक्र कर रहे हैं फरिश्तों के दरमियान। तो कितनी खुशनसीबी की बात है। और अल्लाह पाक ने साथ में ये बताया, वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो और कुफर ना करो, यानी ये जो नेमतें तुम्हें दी गई हैं इस पर मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। तो कुफर जो है वो शुक्र के मुकाबले में आ रहा है। मतलब ये कि जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है, तो अगर अदा ना किया जाए तो वो कुफर हुआ, तो इनकार हुआ, नाशुक्री हुई। तो ये शुक्र कुफर के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। तो जब भी इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करता है, गोया वो उसकी नाशुक्री कर रहा होता है। तो अल्लाह पाक ने अब यहाँ पर सारी ये बता दिया कि ये एक नेमत है जो आप लोगों को अता की गई है। आयत नंबर 153,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हों उनको मुर्दा ना कहो, दरअसल वो जिंदा हैं मगर तुमको उनकी जिंदगी का एहसास नहीं होता। अब यहाँ से जो आगे आयात चलेंगी उनमें अल्लाह ताला ने ज्यादातर फजूल बहसों में उलझने की बजाय दीन के अहकामात पर अमल करने की तालीमात दी हैं कि ये अब जो भी अहकामात दिए जाएंगे उनका ताल्लुक होगा इस्लामी तालीमात पर अमल करना। और इस बयान का आगाज अल्लाह ताला ने सब्र से किया, सब्र की ताकीद से किया कि सब्र जो है वो इख्तियार करो। मदद किससे मिलेगी? नमाज से और सब्र से। तो सब्र से आगाज करके अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये दौर वो था जो अब दौर ये शुरू हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाला मदनी दौर जो था, इसमें अपने दीन पर अमल करने में और तबलीग में दुश्मनों की तरफ से भी तरह तरह की रुकावटें पेश आ रही थी और साथ में जंगों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पर वो आयात भी आ रही हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में आजमाइशें उठाएं, जंगें करें, शहीद हो जाएं, उनके लिए भी अल्लाह पाक ने एजाज अता फरमाया कि जंग बदर और जंग ओहद और जंग अहजाब जब पेश आ रही थी तो लोगों के रिश्तेदार भी शहीद हो रहे थे, दोस्त अजीज तो या होने वाले थे। तो पहले से मुसलमानों को तैयार किया गया कि उनको सब्र से काम लेना है। मोमिन का काम यह है कि वो अल्लाह ताला की मशीयत पर राजी रहकर सब्र का मुजाहिरा करे। और इसके बाद जो अल्लाह की राह में बिल्कुल अपनी जान दे दे, उसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनको मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। 155 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुमको जरूर आजमाएंगे, वला नबलुवन्नकुम, तुमको जरूर आजमाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मोमिनीन को आजमाइशें ना आए। तो जितना जितना किसी का इरादा मजबूत होता है, जिसमें इस्तकामत ज्यादा होती है, ऐसे उसके हिसाब से उस पर आजमाइशें भी ज्यादा आती हैं। तो अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि ग्रोहे इंसानों में सबसे ज्यादा आजमाइशें जो है अंबिया पर आई हैं। और अंबिया के गिरोह में सबसे ज्यादा आजमाइशें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हैं। तो अल्लाह ताला ने कौन कौन सी आजमाइशें देनी है पहले ही बताया कि कुछ खौफ आपको पेश आएगा। खौफ पेश आएगा यानी जान का खौफ, माल का खौफ, ऐसी कैफियत के दुश्मन का खौफ, जैसे जंगे बदर में दुश्मन का खौफ, जंगे ओहद में, फिर जंगे खंदक में। तो ये खौफ की मुख्तलिफ कैफियत हैं, किसी वक्त भी कोई भी खौफ पेश आ सकता है। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इंसान को ये खौफ होता है कि मेरी अपनी जान का खौफ होता है, अपने बच्चों के बारे में, किसी माल के नुकसान के बारे में, किसी अजीज अजीज रिश्तेदार के बारे में। तो ये जो खौफ है ये दुनिया में जो पेश आते हैं इंसान को, तो आखिरत की जिंदगी का, जहां भी अल्लाह पाक ने जन्नत की जिंदगी का और आखिरत की जिंदगी का तस्करा किया, अल्लाह ताला ने वहां पर यही कहा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वहां ये खौफ नहीं होगा, वहां निजात मिल जाएगी। कोई कितना ही बड़ा सुखे शख्स हो, बड़ा कोई मालदार शख्स हो, वो भी कई किस्म के खौफ से परेशान होता है। और दूसरा है वलजूई, भूख से। भूख से मुराद कहत साली भी हो सकती है और किसी वक्त तंगी मुआश भी हो सकती है कि इंसान की मईशत तंग हो तो उसको भूख का सामना करना पड़े। और किसी वक्त ऐसे हालात आ जाए, मसलन सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, कहत आ गया, तो वहां पर भरे हुए गोदाम भी जो है वो सारे जाया हो गए, तो इंसान को भूख का सामना करना पड़ सकता है। जंग की सूरत में मुजाहिदीन को भूख का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे जो है आजमाइशें हैं। व नक्स मिनल अमवाली, फलों के नुकसान से, वल अनफुसी, और जानों के नुकसान से, मस्तमराती, और फल, माल और जान के नुकसान से और फलों के नुकसान से। तो ये तो पेश आते रहते हैं इंसान को, जान माल का नुकसान। तो अब इसमें करना क्या है? जजा फजा नहीं करनी, शिकवा शिकायत नहीं करना, वावेला नहीं मचाना। अल्लाह ताला ने कहा है कि
صبر کرنا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلا فقرہ انا للہ، اس فقرے میں تو اس بات کا اظہار ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو اس کو ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں سکھی کر دے، چاہے تو دکھی کر دے، چاہے تو کوئی چیز دے دے، چاہے تو کوئی چیز لے لے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ ہم ملکیت ہی ہم اللہ کی میں ہے، تو ہمارا اپنی تو کوئی ملکیت ہی ہے کوئی نہیں۔ پہلے جملے میں اس چیز کا اظہار ہے۔ اور فی الحال اگر کوئی یہ سمجھے کہ فی الحال مصلحتاً کسی بارے میں کسی کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میری بھی ملکیت ہے، میں بھی عارضی طور پر مالک ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والے جملے میں اس حقیقت کا اظہار کیا کہ اگر یہ چیزیں چلی گئی ہیں، یہ نقصان ہو گئے، یہ نقصان ہم سے، یہ چیزیں ہم سے چھوٹ گئیں، مال چھوٹ گیا، ہماری جان چھوٹ گئی، ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی چلا گیا، تو یہ اگر چلے گئے تو ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، ہم نے بھی اس کے پیچھے ہی جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت پڑے، یہ لوگ، ایمان والے لوگ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ انسان کو اعتقاد ہو جاتا ہے کہ مجھے جو مصیبت آئی ہے اس کے صبر پر مجھے ثواب ملے گا، تو اس کو صبر بھی آتا ہے اور ثواب کی امید میں وہ استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور بے شک اس کے آنسو بھی آنکھوں سے نکل رہے ہوں، لیکن دل کے اندر جو ٹھہراؤ یا صبر اور قرار ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ یعنی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ باقی آنسو بہانا اپنے نقصان پر، اپنے کسی عزیز کے جانے پر آنسو بہانا، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر وہ ہے جو خبر سنی نقصان کی اس موقع پر، پہلے موقع پر کر لیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، پہلے واویلا مچا لینا، شور شرابہ چیخو پکار، اور بعد میں ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے تو جی ہم نے صبر کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صبر ہمیشہ وہی ہے جو پہلے ہی اسٹیپ پر کیا جائے، پہلے ہی مرحلے میں کیا جائے۔ تو ملنا کیا ہے اس صبر کا، کی جزا کیا ہے اس صبر کا، کے بارے میں انعام کیا اللہ نے بتائے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں صابرین جن کو اللہ نے آزمایا اور انہوں نے صبر کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ اب صفا اور مروہ مکہ کی دو پہاڑیاں ہیں، سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ تو حج اور عمرے میں ان کے درمیان سعی کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اگرچہ سعی واجب ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بولا کہ ان کے درمیان طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شک کہاں سے پیدا ہوا تھا کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ نے یہاں پر دو بت رکھ دیے تھے، ایک کا نام تھا عیساف اور ایک کا نام تھا نائلہ۔ تو یہ بعد میں اگرچہ ہٹا لیے تھے، لیکن صحابہ کرام کو یہ شک ہوا کہ شاید یہ پہاڑیاں جو ہیں، یہ دوڑنا جو ہے، ان کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو آیت نے یہ شک دور کر دیا کہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو کوئی حج اور عمرہ کرے، یہاں طواف کرے، تو وہ طواف خوشی سے کرے، یہ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، نیتوں کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، جاننے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو
ہماری نازل کی ہوئی آیت روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، اس باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ چھپانے والے کون لوگ ہیں؟ یہود اور عیسائی۔ یہودیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام بشارتیں اور قرآن کے بارے میں تمام بشارتیں چھپا لی، اور عیسائیوں نے بھی چھپا لی۔ تو یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازل ہوئی تھی پیشین گوئیاں تھیں، تاکہ آئندہ آنے والے نبی کو یہ ساری قومیں بنی اسرائیل والے مانیں، لیکن انہوں نے چھپا لیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور خالی اللہ ہی لعنت نہیں کرتا بلکہ اور بھی لوگ ہیں وہ اس سے جو لعنت کرنے والے، مطلب فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کہ جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس پر سب کی لعنت پڑ گئی۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس سے الگ رکھا جنہوں نے توبہ کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور اپنی چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو ایسے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی وعنت تواب الرحیم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے جو بعد میں ایمان لے آئے اور ساری باتیں کھول کے بتا دی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد ایمان لے آئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری جو پچھلی باتیں تھیں وہ معاف کر کے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اگلی آیت 161 ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ جو توحید اللہ نے بتائی، اپنا الہ ہونا، کہ الہ ایک ہی ہے، تو الہ ہوتا ہے معبود جس کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ تو یہ والی جو توحید ہے اس کے آگے اب دلائل دیے جا رہے ہیں کہ دلائل سے بھی ثابت ہوگا، پہچان لوگے کہ واقعی الہ ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، وہ معبود ایک ہے۔ بے شک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے چکر لگانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدوں کا سامان لے کر اترتی ہیں، سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعہ دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری اب تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کا تھوڑا سا غور کریں تو یہ اتنے وسیع نظام ہے، اس آسمان اور زمین کی تخلیق کے نظام پر غور کرنا، تدبر کرنا۔ خالی آسمان کو دیکھیں، ابھی ہم لوگ اپنے گھروں میں ہر وقت اندر ہی رہتے ہیں تو ہمیں آسمان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی کھلے میدان میں جائیں اور آسمان کی وسعتوں پر ایک نظر ڈالیں، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بلندی پر انسان جاتے ہیں، مثلا جیسے آپ نے جہاز میں سفر کیا تو آپ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ اتنی وسیع کائنات میں اپنی حیثیت کو دیکھیں تو ایک دائرے میں جو اگر ہم ایک نقطہ لگا دیں، اس نقطے کا بھی کتنواں حصہ جو کر لیں، تب بھی ہماری وہ حیثیت پوری نہیں ہوتی جتنی یہ وسیع کائنات ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ نے پھر دن اور رات کا جو چکر چلایا ہے، رات اور دن بالکل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے۔ اس کے اندر جو سائنس ہے اور جو اس کے فوائد ہیں اور جو اس کا نظام ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت مل کے سورج کی گردش کو نہیں روک سکتی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ سورج کی روشنی ان کو نہیں دینی تو
कोई ऐसा नहीं करेगा जब तक कि अल्लाह ना चाहे। फिर कश्तियां जो चलती हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, लाखों टनों सामान जो लेकर, इतने बड़े जहाज समंदर में सामान को लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये पानी के ऊपर तैरने की सलाहियत जो है ये अल्लाह पाक ने जो दी है, इस पर गौर कर लें। फिर अल्लाह ने जो आसमान से बारिश बरसाता है उस पर गौर कर लें, और देखें कि इस बारिश के साथ जैसे जिंदगी मिल जाती है, मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, यानी मुर्दा जमीन, मुर्दा पौधे, मुर्दा नबातात, हर चीज जो है बारिश ना होने से मुरझाई होती है, तो उनको जिंदगी कैसे मिल जाती है, तरोताजा हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं मैंने बना दिया। और फिर इस जमीन में हर किस्म के जानदार बिछा दिए, फैला दिए। तो हवाओं का एक निजाम है, बादलों का एक निजाम है, बादल आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, ठहरे हुए हैं। अभी हम जब नीचे खड़े होते हैं तो हम बादलों को ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है ऊपर हैं हमसे, लेकिन जब आप ऊपर बुलंदी पर चले जाएं, जहाज जब आपको लेकर बादलों से भी ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको लगता है कि बादल नीचे हैं और आप बादलों से जब ऊपर उड़ रहे हैं, तो उस वक्त आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत को देखें, तो तब एहसास होता है कि सुबहान सुबहान कमा खलकता हाजा बातिला। ए हमारे रब, आपकी सारी तारीफ आपके लिए है, आपने कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारी निशानियां किसके लिए हैं? लिकौमी याकिलून, अकल रखने वाली कौम के लिए। तो जो बंदा इन निशानियों पर गौर नहीं करता तो वो अपने आप को अक्लमंद ना समझे। दुनिया की नजर में जितना मर्जी वो अक्लमंद हो, लेकिन जिसने इन निशानियों पर गौर नहीं किया, अल्लाह की कायनात पर गौर नहीं किया, अल्लाह की नजर में वो अक्लमंद नहीं है। जैसा कि अबू जहल जो था, उसका लकब था अबुल हकम। वो इतना अक्लमंद था कि अपने जमाने में लोगों के फैसले करने वाला, लोगों ने उसको अक्लमंदी का बाप लकब दे दिया, अबुल हकम। लेकिन कुरान ने कहा अबू जहल, जहालत का बाप, कि असल हकीकत उसने पहचानी नहीं। जो असल हकीकत पहचानने वाली थी अल्लाह की तौहीद, वो तो उसने पहचानी नहीं, तो उसका इस्लाम ने उसको अबू जहल कह दिया, और लोग उसको अबुल हकम कहते थे। तो ये बात है कि कोई कितना मर्जी अक्लमंद हो, जो अल्लाह को नहीं पहचानता, वो अल्लाह की नजर में बिल्कुल भी जाहिल है और अक्लमंद नहीं है। आगे अगली आयत है आयत 165। और इसके बावजूद के लोगों में कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसे मोहब्बत रखते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। और काश के ये जालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ देखते हैं, उसी वक्त ये समझ लिया करें कि तमाम तर ताकत अल्लाह ही को हासिल है, और ये कि अल्लाह का अजाब आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा। अब हमारी निगाहें चूंकि इन रोजमर्रा बातों को देखने की आदी हो गई हैं, तो इसलिए हम गौर नहीं करते कि दिन है रात है, हम तो हमें ये होता है इतने बज गए हमने ये करना है, उतने बज गए हमने वो करना है, फलाने टाइम पे ये वहां जाना है, यहाँ जाना है। तो हमें यूं लग रहा होता है कि बस हम गौर नहीं कर रहे होते, हमें यूं लग रहा होता है कि हम अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर करना चाहिए, वक्त निकाल कर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लम्हे का तदब्बुर, कायनात में गौर फिक्र, अल्लाह की मखलूकात पे, अल्लाह की तख्लीकात पे, आप अपने बगीचे में ही थोड़ी सी कोई पौधा ही उग रहा हो उसी को गौर से देख लें और अल्लाह के निज़ाम को समझने की कोशिश करें, तो अल्लाह की उसके अंदर तौहीद को देख लें, तो उसके बाद सुबहान अल्लाह कह दें। तो नबी के वसल्लम ने फरमाया कि एक लम्हे का तदब्बुर, तफक्कुर जो है वो सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होने में से अफजल है। तो अब यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो कुफार हैं, लोगों में से जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, वो अपने शरीकों से कैसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के शरीकों से कैसे मोहब्बत करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लजीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो किससे मोहब्बत करते हैं? वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तर हैं, सबसे ज्यादा वो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। तो जो शरीकों से मोहब्बत रखते हैं, जो हालांकि हक था अल्लाह से मोहब्बत रखने का, लेकिन वो अपने शरीकों से मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं। और काश के जब आप देखें ये लोग जब ये जुल्म करने वाले जब अजाब को देख लेंगे, फिर इनको पता चलेगा कि हम तो शरीकों को कुव्वत का मालिक समझते रहे,
قوت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، یعنی جن کی آج اللہ کو چھوڑ کر جن کی کو آج پیشوا بنایا ہوا ہے، جن کی آج جن سے محبتیں کرتے ہیں، جن کی عقیدت کے دم بھرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں لے کر جائیں گے آگے، آگے بھی ہماری نجات کا سامان کریں گے، تو وہاں جب جائیں گے تو وہاں سارے رشتے کٹ جائیں گے، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، نہ عقیدت کا، نہ محبت کا، نہ مریدی کا، نہ پیری کا، نہ جو بھی دنیا نے بنائے ہوئے ہیں اپنے جھوٹے رشتے، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تب جن کو یہ مان کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ تو اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ جو پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ہمارے لیے لوٹنا ہو، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم بھی ان سے ایسی ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسا آج انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ کذالک یریہم اللہ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرتیں بنا کر ان پر پیش کرے گا، دکھائے گا۔ مطلب جو یہ دنیا میں کرتے آئے تھے پھر انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آگ میں جانا ہی جانا پڑے گا، اور آگ میں سے یہ نہیں نکالے جائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے حلال چیزیں کھانے کے ساتھ ہی اللہ نے کہا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں، اب اگر شیطانی ڈھکوسلے اور شیطانی وسوسے جو ہیں وہ کہیں کہ اس میں سے راستے نکالے جائیں کہ یہ بھی حلال ہو سکتا ہے، اس طریقے سے حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ تمہیں کہے گا کہ تمہیں یہی حکم دے گا کہ تم برائی کرو، بے حیائی کرو، اور تم یہ باتیں اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے، انہی کی پیروی کرنی چاہیے، اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی کافروں کی مثال جو ہے، جو کافروں نے جو اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جیسے ہم جانوروں کو پکاریں تو ہماری بات تو نہیں سمجھتے، ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم انہیں ہانک رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور وہ اشارے سے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کفر کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ہدایت دی جا رہی ہے اور وہ ہدایت کی پکار کو نہیں سن رہے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ نبی ہدایت کی آواز لگا رہے ہیں لیکن انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کر۔ کیا حرام کیا؟ المیتۃ، مردار، والدما، اور بہتا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ یہ چار بیسک چیزیں ہیں، چار بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے حرام کی ہیں۔
یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یا نہیں، 4 چیزیں بتا دی جو حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا، مثلا مجبوری، اتنی مجبوری کی حالت ہو گئی، وہ نافرمانی کرنے والا شخص نہیں تھا، غیر باغن، باغی نہیں تھا، لیکن اس کو ایسی اضطراری حالت پیش آ گئی، تو اب اگر ان حرام اشیاء میں سے، یہ 4 حرام کردہ چیزوں میں سے اگر وہ کچھ کھا لے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کے بارے میں فقہا نے بتا دیا کہ اتنا ہی لے جتنے کہ اس کی زندگی بچ جائے، اس سے پھر اگر 2 نوالوں سے زندگی بچ سکتی ہے تو 2 نوالے ہی لے گا، اگر 3 نوالوں سے زندگی بچ سکتی ہے تو 3 ہی لے گا، پھر اس سے زیادہ نہیں لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، تو اب یہ جو اس نے حرام کھایا مجبوری کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، وہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ کی کتاب کو چھپانے والی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا پیچھے، یہود اور نصارہ جو اللہ کے احکام چھپاتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے، ساتھ میں جو کوئی فیصلے کرتے تھے اپنے لوگوں کے، اپنی قوم کے بارے میں، تو کسی کے حق میں فیصلہ کرتے رشوت لے کر اللہ کی آیتوں کو چھپا دیتے اور اپنی آیتیں لکھ کر، اپنی طرف سے لکھ کر کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ قیمت لیتے ہیں، اس کے بدلے میں آیتیں بیچتے ہیں، تو اس کو تھوڑی قیمت کہا ہے اللہ پاک نے، حالانکہ وہ تھوڑی نہیں لیتے تھے، کافی لیتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تو وہ تھوڑی ہی ہے، چاہے دنیا کی ساری کے خزانے اکٹھے کر دیے جائیں، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کی کتاب کے کلام کے مقابلے میں تو وہ تھوڑے ہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ ولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد جب بندہ ان گناہوں کی سزا بھگت لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ مثلاً جو توحید پرست لوگ ہیں، وہ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر انہوں نے دنیا میں معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، اور اسی طرح مر گئے، تو وہاں پر آگے جا کر اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، پاک کرنے کے لیے آگ میں ڈالے گا۔ لیکن یہ والا جو جرم کہ اللہ کی کتاب کو قیمت لے کر بیچنا، اس جرم کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی پاک نہیں کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، چنانچہ اندازہ کرو کہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یعنی فما اسبرہم، کتنا کیسا صبر کر رہے ہیں دوزخ کی آگ پہ، ان کو ڈر نہیں لگ رہا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ یعنی یہ عذاب کیوں ہوگا کہ اللہ پاک ایسے ہی نہیں عذاب دیں گے کہ اللہ پاک نے بتایا ہی نہیں ہے پہلے، اس کے بارے میں کوئی سزا ہی نہیں بتائی ہے، اس سے منع ہی نہیں کیا تو اللہ عذاب دے رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اب کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی ہے۔ اب یہ اس کتاب کے نازل آ جانے کے بعد بھی اس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو اب جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ تو دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ آیت بر کہلاتی ہے، طویل آیت ہے، آیت بر، اس میں جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں وہ اللہ نے گنوا دیے، تو اس لیے اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ کہ نیکی کیا ہے، نیکی بس یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنے مال
رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت میں صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اب نیکی کے مختلف شعبے ہیں، یہاں پر ایمانیات بھی بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، ارکان بھی بتا دیے، اور حقوق العباد بھی بتا دیے، حقوق اللہ بھی بتا دیے، پھر جنگ اور احکام اور صبر اور معاشرت کے رہنے کے سارے بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر تو مختلف شعبے بتائے نا، ڈپارٹمنٹ بتائے، اب آگے ان کے جو احکام ہیں وہ آگے قرآن میں ایک ایک کر کے آتے جائیں گے وضاحت کے طور پر۔ اب اگر متقیوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، نیکیوں کے یہ جتنے چیپٹرز ہیں، جتنی یہاں پر ٹاپکس بتائے گئے ہیں، ان کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہودی، یہ مسجد اقصیٰ کی ایک طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، مشرکین خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم سارے ابراہیمی ہیں، ہم سارے ہی نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف یہی نیکی نہیں ہوتی، نیکی کے اصل کام جو یہ چھوڑ بیٹھے ہو یہ کرو تاکہ تمہیں متقی بن جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، جو لوگ ناحق قتل کر دیے جائیں تو ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض ہے۔ اگر کسی کا ناحق قتل ہو گیا ہے تو اب قاتل کو لازم ہے کہ وہ قصاص دے گا، چاہے اپنی جان کی صورت میں دو، چاہے اگر مقتول کے بھروسہ نہیں معاف کریں گے تو اس کو جان دینی پڑے گی، اس کو اپنی جان دینی پڑے گی بدلے میں، اور اگر مقتول کے بھروسہ اس کی جان بخش دیں تو پھر خون بہا مال یا دیت جس کو کہتے ہیں وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، بل انثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ یعنی ایک شخص آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو اس کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ پکڑ کے اس کے غلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ غلام سے گناہ ہوا ہے تو غلام قاتل ہے تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، عورت قاتلہ ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کے بدلے میں کوئی 2 عورتیں قتل کر دی جائیں، یا ایک آدمی کے بدلے میں 10 غلام دے دیے جائیں، جیسے کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، بھائی مطلب وارث جو ہے وہ اس کو قاتل کو معاف کر رہا ہے، اس کی جان بخشی کر رہا ہے، تو پھر اس کو کیا دینا ہے؟ اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے خون بہا دینا ہے، اور یہ اس کا حق ہے، یہ خون بہا دینا، دیت دینا، یہ اس کا مقتول کا حق ہے کہ اس کے وارثوں کو دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے خوش اسلوبی سے ادا کرو، اس کا قاتل کا یہ فرض ہو گیا۔ تو اس کے بعد فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اب اگر کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے، اللہ کا حکم جو آیا اس کے بعد بھی زیادتی کی، کیسے زیادتی کی؟ کہ ایک شخص نے کو پہلے معاف کر دیا، اس کے وارثوں نے معاف کر دیا قاتل کو، اور قاتل کو نے دے دیا سارا کچھ، ادا کر دیا، اس نے خون بہا دے دیا۔ اب کوئی دوسرا وارث اٹھا یا کچھ سالوں کے بعد انہیں کوئی دوبارہ غصہ آیا تو انہوں نے اٹھ کے پھر قاتل کو قتل کر دیا، یہ زیادتی ہوگی اس کی طرف سے کہ انہوں نے اب بعد میں زیادتی نہیں کرنی، یا پھر قاتل کی طرف سے کوئی زیادتی مقتول کے ورثاء کے بارے میں ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی بعد میں زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تم قصاص سے جی نہ چراؤ، قصاص جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے تو قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ اب قصاص میں اللہ پاک نے زندگی رکھ دی ہے، تو دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ پہلے تو ایک آدمی مرا تھا، اب جب دوسرے کو مار رہے ہو تو 2 زندگیاں گئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قصاص میں زندگی رکھ دی ہے۔ تو یہ زندگی یہ ہے کہ آج اگر کسی کو
قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے تو آئندہ کی ساری زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، مزید قتل آگے ہونے سے رک جاتے ہیں، اس لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والو۔ تو اس کے بعد ایک اور فرض، یہ اب یہاں پر جو کتبہ کے احکام کے آ رہے ہیں، یہ ہے فرض یا ایھا الذین آمنوا کتبہ قصاص فرض۔ اب یہ کتبہ ایک اور فرض یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مال چھوڑ جائے، مرنے کے بعد اپنے پیچھے مال چھوڑ جانے والا ہو، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے والدین قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے، مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اب یہ آیت جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ اللہ پاک نے خود سے وارثوں کے حصے مقرر نہیں کیے تھے، تو یہ پہلے آیت یہ والی نازل ہوئی، بعد میں اللہ پاک نے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے، بیوی کا، بیٹی کا، بیٹوں کا، والدین کا، تو بھائیوں کا جو بھی حصے بنتے ہیں اللہ نے اب مقرر کر دی ہیں۔ اب کسی کی وصیت ہو یا نہ ہو، جائیداد اس کی اسی طریقے سے تقسیم کی جائے گی جو وارثوں کے حصے اللہ پاک نے بنا دیے ہیں۔ تو یہاں پر تھا کہ جب یہ نہیں تھا، ابھی یہ احکام وہ والے نہیں آئے تھے، تو یہ والے اس آیت کی وجہ سے اللہ نے وصیت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کے اوپر ایک حق ہے۔ اب یہ جو ورثہ کے احکام آئیں گے نا، وہ سورہ نساء میں آئیں گے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے 14 تک اللہ پاک نے احکام سارے بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وصیت کوئی ناجائز تھی، غلطی تھی، کسی کا حق مارا جا رہا تھا، تو بعد میں اصلاح کرنے والا کوئی شخص جو ہے وہ وصیت کو درست کر دے تو اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یقین رکھو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو وارث جو مر گیا آدمی، جو میت تھی جس نے کہ وصیت غلط کی تھی، تو اب جب پیچھے والے جو ہیں اس کی وصیت کو اس نیت سے درست کریں کہ اس کو غلط وصیت کا گناہ ہوگا، تو جب وہ درست کر دیں گے تو اس کو وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہاں بھی کتبہ کی دو منٹ دیجیے مجھے، ایک منٹ، میں 2 منٹ میں آپ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت چاہتی ہوں، ضروری کام تھا. اچھا جی، تو یہاں پر اگلی جو آیت فرائض میں سے آئی، آیت نمبر 183 یعنی 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ایام معدودات، یہ دن ہیں گنتی کے. پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اب یہ اس کی فرضیت دیکھیے. اب جو ہم نے پہلے آیت بر پڑھی ہے نا، اسی کی آگے اللہ تعالیٰ ساری ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. تو اس میں جو ہمارے ارکان ہیں، ارکان میں ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ بھی ہے. تو روزہ فرض ہے تمام عاقل بالغ افراد پر، مسلمان جو مرد ہیں یا عورت ہیں ان پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو اب ان میں اللہ پاک نے فرمایا ان کی یعنی گنتی ہے مہینے میں جو 30 ہیں 29 ہیں چاند کے حساب سے ہوں گے. لیکن اگر اس میں کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو، تو اللہ نے وہ گنتی پوری کرنے کو کہا کہ بعد میں وہ گنتی پوری کر لی جائے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں. اب جب شروع میں روزے فرض کیے گئے تھے نا، تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے کسی مسکین کو، تو یہ جائز تھا. بعد میں جب آیت نمبر 185 نازل ہوئی، ابھی آگے آیت آئے گی، جب وہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ جو حکم تھا یہ واپس لے لیا گیا. اب اس حکم کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور روزے نہ رکھیں، ایسا نہیں ہوگا. بس اللہ پاک نے یہ آغاز میں ہمیشہ سے تدریجی حکم دیے ہیں قرآن پاک کے، تاکہ لوگوں کو پہلے ان کو عادی بنایا جائے پھر ان کو پکا کیا جائے. تو آپ کو میں نے شروع میں جب قرآن کا تعارف کروایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ موقع کے مناسبت سے اور تدریجن حالات کے حساب سے اللہ پاک نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا ہے. یہ قرآن جو ہم نے مہینے ڈیڑھ میں ختم کر لینا ہے، یہ اللہ پاک نے 23 سالوں میں مکمل کروایا ہے. تو کس طرح کروایا کہ عمل کروانے کے ساتھ ساتھ جو آیات آتی تھی ان پر عمل کروایا جاتا تھا. تو یہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ جو کوئی خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مطلب کہ جب یہ اجازت تھی تو اس وقت بھی اللہ نے یہی کہا کہ تم روزے رکھو تو زیادہ بہتر ہے. اب یہ دیکھیے آیت آ گئی، آیت نمبر 185 یہ آ گئی کہ اس میں اللہ پاک نے فرض کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. یہ ہے حکم کہ جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اس مہینے میں روزے رکھے. تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلیل ہے، ہدایت کی روشن نشانی ہے، معجزے ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک لے جائے، رمضان ہماری زندگی میں آ جائے، ہم رمضان سے محروم نہ رہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تب سے ہی رمضان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجبی وفی شعبانی وبلغنا رمضان. تو اب یہ دعا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں محروم نہ کرے، ہماری زندگی میں یہ رمضان لے آئے، ہماری دعا ہے، آمین ثم آمین. ومن کان مریضا، اب رمضان کے روزے میں بھی جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تمہیں گنتی جو ہے وہ یہ پوری ہو جائے روزوں کی، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہوتی ہے، جس توفیق سے وہ بندہ
کوئی اطاعت کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے یا اللہ کا حکم مانتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا، یہ بھی سکھا دیا گیا۔ مطلب تکبیریں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ عید میں۔ تو لطیف اشارہ یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں تکبیریں کہی جائیں گی کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ عمل جو ہے، یہ گنتی جو ہے پوری کی، اور اللہ نے ہمیں ہدایت پر رکھا کہ ہم نے رمضان کو ہدایت میں گزارا۔ تو اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 186، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ کتنی یہ پیاری آیت ہے کہ بندے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، عبادی میرے بندے، انی مجھ سے، فانی پس میں قریب قریب ہوں۔ میرے بندے جب مجھ سے آپ کے بارے میں میرے بارے میں پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے سے میں دعا کروں تو کیا وہ میری دعا سنتا ہے، یا اللہ جو ہے وہ میرے کتنا قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور میں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا رہتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری پکار کا جواب دیں، یعنی یہ جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو جو میری پکار ہے، اب ہمارے اللہ کی 5 مرتبہ پکار ہم سنتے ہیں اذان کی صورت میں، اور بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو احکامات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، وہ اللہ کی پکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو تمہیں بھی، ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری پکار کا جواب دیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ اور آگے آگے آیت میں اس کا ہے، رمضان کے احکامات ہیں کچھ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ یہ بات تھی شروع میں، یہ بھی ایک حکم تھا کہ جب روزہ افطار کرنے کے بعد جب کوئی سو جاتا تھا تو وہ اس کے سونے کے بعد اگلے روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد سونے کے بعد اگر انسان اٹھ بھی جائے دوبارہ تو وہ نہ کھا سکتا تھا، نہ یہ میاں بیوی کا ریلیشن حلال تھا۔ تو اللہ اس وقت پھر لوگ، ظاہر ہے غلطی تو ہوتی تھی کسی نہ کسی سے، کیا ہوتا تھا کہ خلاف ورزی ہو جاتی تھی، تو کچھ کسی کا جو کوئی اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا کھا پی بھی لیتا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ پہلی شریعتوں کے جو احکام تھے اللہ نے اب ہمارے لیے نرم کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا پوری رات میں جب تک کہ سحری کا وقت نہیں ہو جاتا، روزہ بند نہیں ہو جاتا، یہ دونوں چیزیں حلال کر دی گئیں، کھانا پینا اور میاں بیوی کا تعلق۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کو پتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تمہاری خیانتوں کا پتا تھا، اس سے اللہ نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ اب ہے کہ کلو وکلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ یعنی سفید دھاری اور سیاہ دھاری وہ ہے کہ جو رات صبح صادق ہوتی ہے، جب وہ پھٹتی ہے تو آسمان پر ایک سفید رنگ کی روشنی نمودار ہوتی ہے، تو وہ اعلان ہوتی ہے کہ بس اب صبح ہونے والی ہے۔ اس سفید روشنی کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ جو سفید دھاری ہے وہ ہے صبح صادق، وہ صبح صادق کا وقت ہے، وہاں پر روزہ بند ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ والا وقت دیا کہ تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں، پھر اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس روزے کو رات تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون۔ اب ایک اور تھوڑی تبدیلی یہ ہے کہ جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو تو تب جو یہ مباشرت ہے وہ جائز نہیں۔
फिल मसाजिदी, मस्जिद में, क्योंकि एतकाफ मस्जिद में होता था तो एतकाफ में ये ममनू है, बाकी रमजान में जायज है। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, बस तुम इसके करीब मत जाओ। यानी जो अल्लाह ने बातों से मना कर दिया वो एक तरह से बाउंड्री है, वो हद है। उस हद को क्रॉस करना, तोड़ना दुनिया वाले बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दुनिया की किसी हद को तोड़ा जाए, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा जाए, कोई गलत पार्किंग की जाए, कोई गलत रोड क्रॉस की जाए, तो यहाँ पर जुर्माने हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं। तो अल्लाह की हदों को तोड़ना, ये है अल्लाह पाक कैसे बर्दाश्त करेंगे या कैसे माफ करेंगे। अल्लाह ने कहा है कि इनके करीब भी मत जाओ, तोड़ना तो दूर की बात है, इनके करीब भी ना जाओ, यानी बाउंड्री से पीछे पीछे ही रहो। आगे जाओगे तो हो सकता है गलती हो जाए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीकों से ना खाओ और ना उनका मुकदमा हाकिमों के पास इस गरज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। यानी बातिल तरीके से माल खाने से अल्लाह ने कुरान पाक में मना किया, और हमारे यहाँ हम लोगों ने इतने तरीके बना लिए, इतने तरीके बना लिए हैं जो कि मजबूरन करने पड़ते हैं कि भाई वो अपना हक लेने के लिए भी मजबूरन वो लोग उनसे बच नहीं सकते कि भाई माल जो है वो देना ही देना है, चाहे ऊंचे हों चाहे नीचे हों, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, कि भाई रिश्वत जो है हाकिमों तक पहुंचानी ही पहुंचानी है। वजह यही है कि माल की हलाल और हराम की जो तमीज है वो उठ चुकी है। तो अल्लाह पाक ने मना किया था कि हाकिमों तक माल पहुंचे, ये टैक्स क्या है, ये रिश्वतें क्या हैं, ये जो अंदर मिल बांट के कोई फाइल आगे पीछे कराने के लिए पूरा अमला ऊपर तक खाता भी है और खिलाता भी है, ये क्या है। ये वही चीज है कि हाकिमों को खुश करने के लिए हाकिमों तक माल खींच कर ले जाने के तरीके बना लिए गए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गुनाह है और तुम जानते हो। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे सवाल करते हैं चांदों के बारे में। चांद क्या है? कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, चांद जो है जो निकलता है और गुरूब होता है, आता है और जाता है, तो ये चांद हर महीने नया चांद आता है। ये क्या है? ये लोगों के लिए औकात हैं, मवाक़ीतु औकात हैं लोगों के लिए, यानी लोगों ने जो वक्त गुजारना है। चांद महीने, चांद से महीने बनते हैं, वक्त का हिसाब होता है। और हज के औकात हैं कि हज जो इस महीने में आता है वो चांद देखकर ही उसका ऐलान होता है, हज के महीने का ऐलान भी और रमजान का भी। यानी इस्लामी अहकामात को अल्लाह पाक ने चांद की तुलू से जोड़ा है। तो बहल बाज अहले अरब का ये मामूल था कि वो क्या करते थे कि जब हज का एहराम बांध लेते थे तो जब उन्हें किसी जरूरत से घर वापस आना होता तो वो घर के आम दरवाजे से दाखिल होने को नाजायज समझते थे। उसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, आयत नंबर 189, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाजों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। यानी कि समझ रहे हैं कि एहराम बांध लिया तो हम अब घर नहीं आना आ रहे, तो ये नेकी नहीं है। नेकी तो वो है कि जिसके दिल में तकवा है। तो अल्लाह ने कहा सीधे तरीके से दरवाजों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरा करो ताकि तुम फलाह पाओ। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीन जानो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये वाली जो आयत हैं, अब ये सूरत तो एक ही है लेकिन ये आयत मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौके पर नाजिल हुई हैं। तो जब भी कोई आयत नाजिल होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते कि फलान के बाद इसको लिख लो, फलां आयत के बाद इसको लिख लो। तो फिर इस तरीके से जब ये सूरत मुकम्मल हो गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरीके से पढ़ा जैसे आज हम पढ़ते हैं। तो ये वाली जो आयत है, ये आयत सुलह हुदैबिया
کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، اور صلح جو لوگ کلاس ریگولر لیتے ہیں، پرانے بچے جو ہیں وہ سارے جانتے ہیں صلح حدیبیہ کیا ہے، سیرت کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مکہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی روانگی کا سفر اختیار کیا تھا 1400 صحابہ کے ساتھ۔ تو 1400 صحابہ احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور ساتھ لیے ہوئے تھے، اسلحہ نہیں تھا پاس، صرف تلواریں تھیں جو کہ نیام میں تھیں۔ اس کے باوجود مکہ والوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا دشمنی کی بنا پر، اور آج تک کبھی کسی کو اللہ کے گھر سے عمرہ کرنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ باہر سے ہر قسم کے لوگ آتے تھے، قافلے آتے تھے، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو روکا گیا۔ تو اب انہوں نے پھر کہا کہ ابھی تو اب اس وقت پھر اللہ کے احکام نازل ہوئے، یہ والے صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ آگے بھی ایک موقع آئے گا اس میں بتاؤں گی۔ تو اس میں جب یہ انہوں نے روک دیا اور پھر جب معاہدہ طے پایا تو معاہدے میں یہ شرط رکھی کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر دوبارہ آنا اور عمرہ کرنا۔ اب جب آپ کو پتا ہے کہ احرام پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد انسان کے اوپر کئی چیزوں کی حرمت لازم ہو جاتی ہے، تو احرام اتارنے سے پہلے وہ سعی کے بعد جب بال کاٹے جاتے ہیں، سر مڈایا جاتا ہے، اس کے بعد احرام کھول کر حلال ہوا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ واپس جائیں، اگلے سال دوبارہ آنا۔ تو مسلم صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ ہمیشہ کی طرح عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی نہ شروع کر دیں، تو پھر ہم اب کیا کریں گے؟ تو اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ وہ حدود حرم میں بیٹھے ہیں، تو اگر انہوں نے ابھی تو معاہدہ کر لیا، بعد میں ہم سے جنگ شروع کر دیں، تو خاص طور پر ذیقعد کا مہینہ بھی تھا، تو آگے حج آنے والا تھا، تو ذیقعد کا مہینہ ویسے بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام کے دل میں خیال تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو۔ یعنی اگر تم پر لڑائی مسلط کر دی جائے تو پھر حدود حرم میں انہوں نے کیا ہے شروع، تو اس کا جواب دیا جائے گا، حرمت والے مہینے میں انہوں نے شروع کی ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن تم زیادتی نہ کرو، زیادتی نہیں کرنی، اتنا ہی جواب دینا جتنا انہوں نے تم پر حملہ کیا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر لڑائی کے دوران تم انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ جہاں پاؤ سے مطلب یہ کہ حدود حرم میں بھی یہ پائے جائیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے۔ اور انہوں نے اگر یہ تمہیں یہاں سے نکالتے ہیں، مکہ سے، شہر سے باہر نکالتے ہیں، تو جب تمہیں لڑائی کے دوران تمہیں موقع ملتا تم بھی انہیں باہر نکالو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنے کا سدباب کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان کو مسجد حرام میں تم قتل نہ کرنا یہاں تک کہ وہ تم کو قتل کریں۔ یعنی اگر وہ پہل کرتے ہیں قتل کرنے میں، لڑائی شروع کرنے میں، تو یہاں پر جب انہوں نے قتال کیا مسجد حرام کے پاس تو تم بھی قتال کرو گے، اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، وقاتلوہم، باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑو حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، جب تک فتنہ باقی نہ رہے تب تک لڑتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس اگر یہ باز آ جائیں، اب ہٹ گئے، لڑائی سے منع ہو گئے، باز آ گئے، تو پھر ان پر زیادتی نہ کرو، صرف ظالموں کے علاوہ کسی پر بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام،
वल قصاص, حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. مطلب اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کرے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے، اس شریعت میں نہیں دیے گئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں. تو پہلا ہے ان میں رجب، اس کے بعد ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. ان مہینوں میں عرب لوگ جو بھی تھے، مشرکین جاہل جو تھے، یہ بھی جب جنگ ہوتی تو اپنی جنگوں کو حرمت والے مہینوں کے جب چاند نظر آتے تو روک دیتے تھے، اور جب یہ نہیں روکتے تھے تو اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے آگے احکام دیے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی ہے تو ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور حرمتوں کے بھی احکام ہیں بدلے کی. جیسے کسی کی جان مار دی تو قتل کا قصاص ہے، اسی طرح حرمت کا بھی قصاص ہے، ان کو دینا پڑے گا. جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تم پر تو تم بھی زیادتی کرو، ویسی ہی جیسی کہ زیادتی تم پر کی گئی. اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، یعنی صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو. ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے. اب یہ تھا کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسلمانوں نے احرام پہنے ہوئے، تو احرام جو پہنے ہوئے تھے تو اس میں اب جب انہوں نے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا، تو اب حلال کیسے ہونا تھا؟ تو اس کے لیے ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ بندہ حلال ہو جائے اب احرام اتارنے. تو اس کے لیے یہی تھا، سر مڈانا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اگر مجبور کر دیا گیا، تم کو روک دیا گیا، تو اب جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کر دو، یعنی دم دے دو. دم اس کو بولتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ایک جانور قربان کر دو. احرام پہنا تو اب اس میں عمرہ نہیں کر سکے تو اب اس کا دم دے دو. وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اپنی قربانیاں بھیج دو حدود حرم میں، اور جب تک حدود حرم میں قربانی نہ پہنچ جائے تب تک سر نہ مڈواؤ. پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ حدود حرم میں ہماری قربانی پہنچ گئی ہے تو پھر سر منڈوا لیے جائیں. ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں سے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے. اب ایک شخص ہے وہ کوئی ایسا بیمار ہوا کہ اس کے سر میں کچھ زخم ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو ابھی اس کو سر منڈوانا پہلے ہی پڑ گیا، تو اس کے لیے مریض کے لیے اجازت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی اس کا پھر وہ فدیہ دے دے. تو یا یہ فدیے میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور قربانی بھی دیا جا سکتی ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ روزے 3 ہوں گے، اور 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر جو فطرانہ ہوتا ہے اتنی مقدار کے مطابق برابر 6 مسکینوں کو وہ صدقہ دیا جائے گا، یا پھر ایک بکری قربان کی جائے گی. پس جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے. اب یہ اتنے زیادہ احکامات ہیں سورہ بقرہ میں کہ ایک صحابہ کرام کہتے تھے کہ جو ہمارے درمیان سورۃ بقرہ کو یاد کر لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، ہم اس کو عالم سمجھتے تھے، کیونکہ کوئی حکم ایسا ہے نہیں جو سورہ بقرہ سے چھوٹا ہو. اب یہ حج کے کام بھی آگے، عمرے کے بھی آگے ہیں، اس میں جہاد کے بھی آگے. تو وہ حج کرنے والوں کو پتا ہوگا، جنہوں نے حج کیے ہوئے ان کو پتا ہوگا، تو وہ جلدی جلدی یہ بات سمجھ جائیں گے. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ ابھی جلدی جلدی
اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ اب ہمارا وقت ایسا ہے. بہرحال یہ تفصیلی احکام ہیں جو سمجھنے سے سمجھ آتے ہیں, اور سمجھنے سے بھی اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ان کا پریکٹیکل نہ کر لیا جائے. پریکٹیکل کرنے کے بعد زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. تو اب اللہ پاک نے یہاں پر جو صورت بتائی, ایک حج جو ہوتے ہیں, حج کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ہم جب حج کرنے آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, تو 3 قسمیں ہوتی ہیں. کوئی شخص نزدیک سے کر رہا ہے, لوکل بندہ ہے, یعنی یہاں کی آبادی کا, مکہ کا مقامی آدمی ہے, اس کے احکام اور ہیں اور اس کے حج کا نام بھی اور ہے. جو باہر سے آتے ہیں ان کے احکام اور ہیں اور ان کا نام بھی اور ہے. 3 قسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. تو یہ جو حج ہے, جس کے اندر عمرے اور حج دونوں کو جمع کیا جاتا ہے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں, یعنی حدود حرم کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں, وہ صرف یہ حج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے, اس کو کہتے ہیں حج تمتع. ٹھیک ہے, حج تمتع کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک عمرہ کیا جاتا ہے, اس عمرے میں جو احرام پہنا جاتا ہے اسی احرام کے ساتھ آگے حج بھی کیا جاتا ہے. تو وہ ہوا کہ عمرے سے حج کا فائدہ اٹھایا, اس کا نام ہو گیا حج تمتع, اور یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے. اور ایک حج ہے حج قران. حج قران بھی ہوتا ہے. تو حج قران جو ہے اور حج تمتع, جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں, حدود میقات میں رہتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ وہ اندر رہتے ہیں. وہ یہ ایک ہی وقت میں 2 کام نہیں کر سکتے. تو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے. تو حج تمتع اور حج قران. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے یہ قربانی بھی دے گا. اللہ پاک نے اس پر قربانی بھی رکھی ہے. تو اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے, قربانی کی طاقت نہیں ہے, تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا, اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس آئے گا تب رکھے گا. اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے چند متعین مہینے ہیں. چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے, نہ کوئی گناہ, نہ کوئی جھگڑا, اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا. اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو, کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو, میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں ہے اللہ کا ذکر کرو. یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس سے ہمارے توکل میں فرق آئے گا, تو ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی کھلائے گا. اور پھر کیا ہوتا, راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے. تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے. توکل جو ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ جو ہے وہ بہترین ذات راہ. دل میں تقویٰ رکھو اور اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر چلو. اس کے بعد یہ تھا ایک معاملہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کرنے آئے ہیں, عبادت کے دوران میں کوئی تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے. یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ آپ دوران سفر کا, یعنی جب تک حج کے دن نہیں آ جاتا نا, جو حج کا دن ہے, جس دن کے ارکان شروع کرنے ہیں, 9 ذی الحجہ, تو وہ سے پہلے احرام سے پہلے جو بھی وقت ہے سفر کار وہاں پر پہنچ کر ٹھہرنے کا, اس وقت میں تجارت مزدوری وغیرہ کی جا سکتی ہے. اور حج کے ضروری احکام متاثر نہ ہوں تو اللہ نے اس کی اجازت دی. جیسے ہم جمعے والے دن بھی تجارت کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے, تو حج کے ایام میں بھی دی گئی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس وقت اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے, جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نا واقف تھے. اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی حاجیوں کو پتا ہے کہ حج کے دوران عرفات سے جب واپس آتے ہیں تو مزدلفہ ایک میدان ہے چھوٹا سا,
اس مقام پہ رات گزاری جاتی ہے اور وہاں سے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور اگلی صبح جیسے سورج نکلتا ہے اس کے بعد وہاں سے سورج نکلنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مینا کی طرف۔ تو یہاں پر کیا ہوتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب کرتے آتے ادھر دعائیں کرنے کے لیے، تو کیا کرتے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت کی ہے۔ تو تم اس سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ گمراہی کے کام تھے، وہ گمراہی والے کام تھے، وہ چھوڑ دو۔ اب تم وہیں سے آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں۔ اب آنے کا کیا مسئلہ تھا کہ جاہلیت میں اہل عرب نے اپنے لیے ایک ایسا طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو عام لوگ، جو دوسرے لوگ حج کرنے جاتے تھے، وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جب ٹھہرتے تھے، تو یہ قریش اور اس کے جو دوسرے قبائل جو حرم کے قریب قریب رہتے تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، ہا میم سین، ہمس اپنے آپ کو کہلواتے تھے۔ تو یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات سے پہلے پہلے جو آتا ہے نا میدان مزدلفہ کا جو ایریا آتا ہے، اسی میں رہتے تھے اور وہیں پر ٹھہرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ حرم کے مجاور ہیں، اگر ہم نے حدود حرم کو باہر چلے گئے، چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم حدود حرم سے باہر چلے گئے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ مزدلفہ تک ہی بیٹھ کے آ جاتے تھے اور آگے میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، اس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے لیے خاص کیا ہوا تھا کہ یہ صرف حمص والوں کے لیے، یعنی حمص کے جو ہیں اہل حمص کے لیے ہے، جو حدود حرم کے مکہ کے مجاور ہیں اور حرم کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم میں بد کو ختم کیا، اور اللہ نے کہا تم بھی وہاں سے جاؤ جہاں سے لوگ جاتے ہیں، تم بھی عرفات تک پہنچو میدان میں اور وہاں سے ہی واپس آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں، بس تغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے جو ایمان والے ہیں ان کو بھی عبادت کے صحیح طریقے بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مشرکین کی جو پرانی رسمیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پس جب تم یہ مناسک پورے کر لو، حج کے مناسک پورے کر لو، تو ارکان حج کے پورے کر لو، تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ کا۔ اب اس میں کیا بات ہے کہ حج جب پورا ہو جاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں رکن اعظم، میدان عرفہ کا وقوف جو ہے یہ رکن اعظم ہے، یہ ادا کیا تو حج ہو گیا۔ جو عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ اب اس نے جو حج کیا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کہاں جا کے کرنا ہے؟ منا میں ٹھہرتے ہیں 3 دن، اس میں تکبیرات ہیں اور جو اللہ کے ذکر کے لیے وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے پہلے مینا میں جب جمع ہوتے، تو بعض لوگ تو ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزار دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتا تھا، ان کے نسب نامے بیان کرتا، ان کے کارنامے بیان کرتا، تو ایک دن پورا یہ اس ذکر میں گزار دیتے۔ تو اور بعض لوگ جو تھے دعائیں وغیرہ مانگتے، لیکن جو آخرت کے قائل نہیں تھے ان کی دعا کہاں تک ہوتی تھی؟ دنیا تک ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ ساری باتیں یہاں پہ بتائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرو گے، اللہ کا کرو گے جیسا کہ پہلے آباء و اجداد کا کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا کرو گے۔ اور لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہیں کیونکہ آخرت ان کے پیش نظر تھی نہیں، تو اللہ نے فرمایا جو کوئی ایسا کہے گا کہ ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جس نے دنیا کے لیے دعائیں مانگی تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور جو شخص یہ کہے گا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسی دعائیں مانگے گا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اور آگ سے عذاب بھی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو کمائی ہے اس میں سے حصہ پایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی منا کی جو چند دن کا قیام ہے 3 دن کا، اس میں اللہ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تیسرے دن یعنی ایک دن بعد چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کے لیے جو ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، یہ ثواب اس کے لیے ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے۔ اس دوران میں کیا ہوتا ہے، جمرات پہ کنکریاں مارنی جو ہوتی ہیں تو وہ واجب ہیں۔ 12 تاریخ کے بعد اگر یعنی 10، 11، 12، تو اگر کوئی شخص 12 تاریخ کے بعد ہی واپس چلا گیا، کنکریاں ماری ساتھ ہی واپس چلا گیا، رات نہیں گزاری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جو کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی کنکری مار کے واپس جا سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اخنس بن شریق ایک شخص تھا جو مکہ کا تھا، کافر مکہ کا، وہ مدینہ منورہ آیا تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنایا اور اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا۔ لیکن جب وہ واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں، ان کے مویشیوں کو ذبح کر دیا، تو یہ اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر کے گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ایسا شخص دنیا کے معاملے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں میں یہ سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اب کچھ ایسے پکے کافر ہیں، بالکل پکے، کہ جن پر کفر کی مہر لگا دی ہے، وہ کچھ بہت بڑے بڑے جن کے جرائم ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ دشمنی کی حدیں کراس کی، وہ ان میں یہ اخنس بن شریک بھی ہے، جیسے ایک ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے پکے کافر تھے نا، ان میں یہ شخص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، اور جب یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو زمین میں ان کی کیا ہوتی ہے، دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں، فصلیں اور نسلیں تباہ کریں، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، آیت ہے 206 نمبر۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو کیا کرتا ہے، تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جانیں بھی اللہ کو دے رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام ہیں، مفسرین نے ان کے واقعات لکھے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی اور کھپا دیں، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے کھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے والے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔ اور یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سایوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو، فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملے اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔
یعنی اگر اس بات کا یہ ان کو انتظار ہے کہ اللہ بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، تو پھر تو ان کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا، سارا معاملہ تو ابھی پھر ختم ہو جائے گا، پھر باقی تو رہے گا کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، یعنی ان کو جو نشانیاں دیں تو کیا وہ ایمان لائے؟ تو اب یہ بھی نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو، پھر وہ اس کو بدل ڈالے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، پھر انہیں دنیا بہت اچھی لگتی ہے کافروں کو، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو فکرہ ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے، اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے عقیدے اور اعمال سے اللہ ناراض نہیں ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ دنیا کی میں فراوانی رزق جو ہے وہ کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دنیاوی رزق تو اللہ کے نزدیک ایک معیار الگ الگ اللہ نے رکھ دیا، کسی کو کتنا کسی کو دینا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ شروع میں ایک ہی امت کے پیروکار تھے، یعنی ایک ہی دین کے پیروکار تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ پاک نے ان کے درمیان نبی بھیجے جو انہیں خوشخبریاں سناتے تھے، ڈراتے تھے۔ وانزل معهم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کیا جائے لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب جب نبی آئے، نبیوں نے اللہ کے احکام بتائے، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا، تو لوگوں کے دین مختلف ہو گئے۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب کے آ جانے کے بعد، روشن دلیلوں کے آ جانے کے بعد، باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچا دیا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، بہت سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے بس کلمہ پڑھا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا سمجھ لیا جنت اتنی سستی ہے؟ حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ پہلے لوگوں کو کیا کیا پیش آیا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، انہیں کیا پیش آیا؟ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یعنی زلزلے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھے، رسول کے ساتھی بھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیرین، اپنے مال سے، فللوالدین، تو والدین پر خرچ کرو، والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب پھر کتبہ، یعنی فرائض میں سے ایک فرض اور آیا، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ روزے بتائے فرض، حج بتایا، اور وراثت بتائی فرض، اب جہاد فرض ہو گیا۔ یہ مکہ میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ جب بن رہی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے، جب کافر لوگوں نے دوبارہ چڑھائی کی کوشش کی تو اللہ نے حج کو، جہاد کو فرض کر دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ گراں ہے تم پر، یعنی تمہیں بھاری لگ رہا ہے کہ اب ہمیں دشمنوں سے بھی لڑنا پڑے گا، پہلے ہم نے وطن چھوڑے ہیں، ہجرت کر کے ہم آئے ہیں، اور اب ہمیں دشمنوں سے بھی لڑنا پڑے گا۔ دیکھیں مہاجرین کی قربانیاں تو بہت ہی زیادہ ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، پہلے مکہ کے لوگوں سے پٹتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، پھر اللہ نے کہا اپنا وطن چھوڑ دو۔ وطن چھوڑنے میں سارے کاروبار، سارے گھر بار سب کچھ چھوڑا، خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچے ہیں تو اب جی جان سے جانیں قربان کرنی ہے، دشمن چڑھائی کرنی ہے تو قتال بھی کرنا ہے۔ تو یہ مہاجرین جو شروع کے جو ایمان والے ہیں، آپ ان کی قربانیاں دیکھتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قربانیاں دیکھتے جائیں کہ ہم لوگوں کی کتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد تمہیں ناپسند آ رہا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا أَشْيَاءَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ جو چیز جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ انسان کو جو دیا جا رہا ہوتا ہے، جو حالات اس کو پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اسے کن حالوں میں رکھنا ہے۔ اگر وہ شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ میں کچھ زیادہ ہی مظلوم ہوں یا مجھ پر یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرامی، اور اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو، اور اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، یعنی اللہ کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا، اور اس کے رہنے والوں کو، باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ تو حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو جو مکہ والوں نے کر لی ہیں گناہ، انہوں نے تو وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیا، انہوں نے تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا، انہوں نے تو اللہ کی ذات سے کفر کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ انہوں نے کر لیے ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا سخت ہے۔ فتنے کو روکنے کے لیے قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور تم میں سے کوئی شخص اپنا دین اگر چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان باتوں کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی، تو وہاں پر بھی یہ ساری باتیں تفصیلاً ہم پڑھ لیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اور جو کوئی زبان کی لغزش سے یا انجانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا. ربنا فاغفر لنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم دمرهم وزلزلهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم وألبسهم واستر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا فاغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا رب کریم یا رب رحیم. یا اللہ ہمارے اس کلاس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ صغیرہ کبیرہ جانے میں کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے یا اللہ بڑے بڑے ڈھیر ہیں گناہوں کے ہمارے پاس. مولا کریم سب پر معافی کا قلم پھیر دیجئے. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے تمہارے تمام گناہوں کی سیاہی مٹا دیجئے. ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے. یا رب کریم موت سے پہلے پہلے ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں نجات دے دے. یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا رب کریم جو وفات پا گئے ہیں یا اللہ انہیں ہمارے مرحومین کو بلند درجوں میں یا اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. ان کو اپنی مغفرت کے رحمت کے سائے میں رکھنا. یا اللہ کل جن کا انتقال ہوا ام جمیل کا یا رب کریم
ان کی مغفرت فرما دیں، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں، یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیں، نور سے بھر دیں مولا کریم، یا اللہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہر قسم کی ہر ہر قسم کی جنت کی نعمتیں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے اللہ ان کو عطا کرنا، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، یا رب کریم جو بھی جس نے بھی دعا کے لیے کہا ان کے لیے ہمارے دعائیں خیر کرتے ہیں، اپنی جناب نے قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته